وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام سے سوال فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچ گئے تو مقام ادب یہ تھا کہ مقام ادب میں اپنے جوتوں کو اتار دیں، تو ادب کی وجہ سے جوتے اتارے گئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سوال فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کے دائنے ہاتھ میں یہ کیا چیز ہے؟ سوال کیا۔ قال ہی عصائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ یا اللہ یہ میرا عصا ہے، سوٹی ہے میری، یہ میری لاٹھی ہے۔ اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، اتوکأ علیہا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، یعنی بس اوقات اپنی لاٹھی پر انسان کھڑے ہو کر کے بھی ٹیک لگا کر کے سہارا لیتا ہے، اور وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور اس کے ذریعے سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس کے علاوہ اور بھی میرے بہت سارے کام ہیں کہ جو میں اس لاٹھی سے کرتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھیں کہ سوال جتنا ہو جواب اتنا ہی دینا چاہیے، جتنا سوال ہو بس اتنا ہی جواب ہو، سوال کا جواب دے۔ لیکن یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے سوال سے اضافی بھی باتیں ارشاد فرمائیں، وہ اس لیے کہ اب اللہ رب العزت کی ذات بہت ہی یعنی شفقت اور پیار و محبت کے ساتھ اللہ نے سوال کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کا جی یہ چاہا کہ میں اپنے محبوب سے تھوڑا زیادہ کلام کر لوں، یعنی محبوب سے باتیں تھوڑی سی لمبی ہو جائیں، اس لیے اپنے جواب کو تھوڑا سا لمبا کیا۔ اور اس جواب میں فرمایا کہ تین چیزیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ میرا عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے، اور اب اس لاٹھی کا کام کیا ہے، کیا اس سے میں کام لیتا ہوں؟ تو تین کام ارشاد فرمائے کہ ایک تو یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے سے سہارا لیتا ہوں، لاٹھی کے ذریعے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس لاٹھی سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور تیسرے کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس سے اور بھی میں مزید بہت سارے کام لیتا ہوں، اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ اب لاٹھی سے اور بھی بہت سارے کام لیتے تھے، یعنی اپنا سامان وغیرہ لاٹھی پر لگا کر یوں کندھے پر رکھ دینا، یعنی یہاں پر چلنے کا وہ دستور نہیں ہے، یعنی جو بھی وہ اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل وغیرہ میں سامان وغیرہ اٹھا کر کے نہیں لے جاتے، لیکن جن علاقوں میں یا جہاں کہیں بھی سامان اٹھا کر لے جانے کا دستور ہو تو اکثر جو ہے وہ یعنی سامان اس طرح سے بھی اٹھایا جاتا ہے کہ لاٹھی پر اس کو لگا کر کے یوں رکھ دیتے ہیں، یعنی اس طرح سے سامان کا وزن زیادہ نہیں انسان کو محسوس ہوتا، تو کوئی بھی وہ شاپر وغیرہ اپنا تھیلا وہ لاٹھی پر لگا کر کندھے پر رکھ دینا۔ فرمایا کہ میں اپنا سامان بھی ایسے لاٹھی کے ذریعے سے اٹھا لیتا ہوں۔ قال القها یا موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو ڈال دو زمین کے اوپر، لاٹھی کو نیچے پھینک دو۔ فالقاها، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کے مطابق اس لاٹھی کو ڈال دیا، تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو پس وہ ایک چلنے والا سانپ بن گیا۔
فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، یعنی وہ چلنے والا سانپ بن گیا۔ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، تو موسیٰ علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک گھبراہٹ سی معلوم ہوئی، گھبرا گئے، یعنی انسانی فطرت ہے، یعنی سانپ کو دیکھ کر کے انسان گھبرا جاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی گھبراہٹ آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، کہ اے موسیٰ آپ اس کو پکڑیے اور ڈریے مت، آپ نہ ڈریں اس سے۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اس کو اس کی پہلی ہی حالت کی طرف لوٹا دیں گے، یعنی یہ جس طرح پہلے یہ ایک لاٹھی تھی اب ویسی ہی لاٹھی بن جائے گی، آپ اس سے ڈرے نہیں۔ وَاضْمَمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور ڈال دیجئے اپنا ہاتھ اپنی گریبان میں یا اپنی بغل کے نیچے، تخرج بیضاء من غیر سوء، اور پھر اس کو نکالیے کہ یہ روشن ہوگا بغیر کسی عیب کے، یعنی بغیر کسی عیب کے، یعنی برس وغیرہ کی بیماری ہو انسان کا ہاتھ سفید ہو جاتا ہے، یعنی جہاں پر بیماری ہو جو وہ جگہ سفید ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ آپ بغیر کسی بیماری کے آپ کا ہاتھ سفید ہو جائے گا، اور ایسا سفید ہوگا کہ اس سے چمک محسوس ہوگی۔ آیتن اخری، اور فرمایا کہ پہلی نشانی تو یعنی وہ عصا کی نشانی ہے، اور یہ دوسری نشانی ہے آیتن اخری، یعنی یہ ہاتھ کا روشن ہو جانا، فرمایا کہ یہ دوسری نشانی ہے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، یہ اس لیے ہے تاکہ ہم آپ کو دکھائیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جب اللہ رب العزت نے یہ دو معجزات، دو نشانیاں دے دی، تو اس کے بعد ارشاد فرمائے کہ اے موسیٰ آپ اذهب الى فرعون، آپ چلے جائیں فرعون کی طرف، انه طغى، کہ بے شک وہ حد سے گزر چکا ہے، یعنی اس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا ہے کہ میں خدا ہوں، اور فرعون یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، مجھ سے بڑا تو اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا کہ آپ تشریف لے جائیں اور اس کو توحید کی دعوت دیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف اس کو بلائیں کہ اللہ ہی کی ذات خدا ہے، اللہ ہی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی رب نہیں ہے، کوئی بھی خدا نہیں ہے، اور اگر وہ آپ سے آپ کی نبوت پر کوئی دلیل مانگے تو یہ دو معجزات آپ دلیل کے طور پر پیش کر دینا۔